نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Hope you all will be safe and fine at your home. May Allah bless you and your family. My name is Sania Kawal and I am taking 6th class in Allied School, Dokkasu campus. Today I am going to describe Islamia summer talks of 6th class. So let's start, students. سورہ علم نشرح بما ترجمہ یاد کریں. یہ سورہ قرآن پاک کے آخری سپارے میں ہے اور سورہ نمبر 94 ہے. اس سورہ کی کل آیات 8 ہیں. آپ نے روز ایک ایک آیت بما ترجمہ یاد کرنی ہے. اس طرح جب آپ یہ سورہ یاد کر لیں گے تو آپ کو اس سے ریلیٹڈ کوسچن کے آنسر آسانی سے مل جائیں گے. جیسا کہ اس سورہ میں کس کا ذکر بیان کیا گیا ہے، کس کے بعد آسانی ہوتی ہے، یہ مشکل اور آسانی کس کی طرف سے ہے. اس کے بعد آپ اپنا فرسٹ چیپٹر اوپن کریں گے، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اور آپ نے اس سارے چیپٹر کی ریڈنگ کرنی ہے. جب آپ سارے چیپٹر کی آپ ریڈنگ کر لیں گے تو آپ کو اس سے ریلیٹڈ کوسچن کے آنسر جانے میں آسانی ہو جائے گی. جیسا کہ فرسٹ کوسچن ہے، ایمان سے مراد کیا ہے. ایمان، پہلے تو ایمان کا مطلب کیا ہے. ایمان کے معنی یقین کے ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سچے دل سے مانا جائے اور اس پر پختہ یقین رکھا جائے. ہم مسلمان جب بھی کلمہ پڑھتے ہیں ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. اسی طرح آپ سب کو پتہ ہے کہ جیسے 5 ارکان اسلام ہے، اور جو سب سے پہلا ہم لوگوں کا عقیدہ ہے، جو رکن ہے، وہ ہے عقیدہ توحید. اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ اپنی پوری ذات اور صفات میں اکیلے ہیں، ان کی برابری کرنے والا اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے. اسی طرح جب آپ پورے چیپٹر کی ریڈنگ کر لیں گے تو آپ کو ان سب کوشچنس کے آنسر آسانی سے مل جائیں گے جو آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے. جیسے کہ ایمان سے کیا مراد ہے، عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے کیا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور افعال بیان کریں، عقیدہ توحید کی وجہ سے انسانی صفات بیان کریں، ایمان کی بنیاد کیا ہے. اسی طرح نیچے آپ آ جائیں، MCQs ہیں. ایمان کا مطلب ڈیش ہے. ابھی میں نے جیسے بتایا ایمان کا مطلب یقین کر لینا ہے. اسی طرح سارے MCQs آپ پڑھیں گے تو آپ کو بک میں ریڈنگ کرنے کے بعد ان کے آنسر سب کے مل جائیں گے. اس کے بعد فلنگ دی بلینکس ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ڈیش ہے، یکتا ہے. ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈیش مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ذات ساری دنیا کا ڈیش چلا رہی ہے. ہماری زندگی اور ڈیش اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. کائناتی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ڈیش کے پابند ہے. اس طرح کالمز ہیں. توحید کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. اسی طرح آپ سارا جب پہلا چیپٹر ریڈنگ کر لیں گے اللہ تعالیٰ پہ ایمان، تو آپ کو پوری ورک شیٹ کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی. اسی طرح آپ ورک شیٹ نمبر 2 پہ آ جائیں. اس میں نازلہ سورۃ التین بما ترجمہ یاد کریں. یہ سورہ بھی قرآن پاک کے آخری سپارے میں ہے اور سورہ نمبر 95 ہے. اس سورۃ کی کل آیات 8 ہیں. آپ نے یہ بھی اسی طرح بالکل علم نشرح کی طرح روز ایک ایک آیت بما ترجمہ یاد کرنی ہے. اس طرح 8 ڈیز میں آپ یہ سورہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی. اور جب آپ ترجمے کے ساتھ یہ سورہ یاد کر لیں گے تو آپ کو اسے ریلیٹڈ کوسچنس کے آنسر دینے میں بہت آسانی ہو جائے گی. جیسا کہ بلد کس معنی میں استعمال ہوا ہے، تو میں آپ کو بتا دوں اس سورہ میں بلد شہر کے معنی میں استعمال ہوا ہے. زیتون کہاں کا پھل ہے، انسان کی تخلیق کس نے کی، کن لوگوں کو نیک عمل کرنے اور ایمان کی دعوت دی ہے. اسی طرح آپ باب 4 پہ آ جائیں بک اوپن کر کے، جس میں ہے اذان کی فضیلت اور اہمیت. اس میں آپ نے اذان کے فضائل بیان کریں، اذان کی ابتدا کریں. جب آپ پورے چیپٹر کی ریڈنگ کر لیں گے تو آپ کو ان کوسچنس کے آنسر بہت آسانی سے مل جائیں گے جو اپنے ورڈز میں آپ نے لکھنے ہیں. پھر میں آپ کو تھوڑا سا اذان کے بارے میں بتا دیتی ہوں. اذان کا لفظی معنی ہے اعلان کرنا اور اطلاع دینا. جب لوگ مکہ میں مسلمان ہوئے تھے تو وہ چھپ چھپ کے دعوت اسلام بھی کرتے تھے اور نماز بھی ادا کرتے تھے. لیکن جب مسلمانوں نے ہجرت کی ہے مدینہ کی طرف تو وہاں پہ کسی کو نماز کی طرف بلانے کے لیے پیغام کی ضرورت تھی. اسی طرح ایک دن حضرت عبداللہ بن زید اسی سوچ میں مگن تھے. چنانچہ ان کو خواب میں اذان سکھائی گئی. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنا خواب بیان کرتے ہوئے کہا، میں اپنی نیند اور بیداری کی درمیانی حالت میں تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے مجھے اذان سکھائی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ایسا خواب میں نے بھی دیکھا ہے. آپ نے فرمایا یہ خواب حق ہے.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے اپنا خواب بیان کرو تاکہ وہ اذان کہہ سکیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کے کلمات سکھائے اور انہی کلمات کے ساتھ اذان دینے لگے۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے جب یہ خواب دیکھا اور جب حضرت بلال کو بتایا اور انہیں اذان کے کلمات سکھائے گئے، تو ہمارے جو اسلام کے پہلے مؤذن ہیں وہ بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور جب ہم اذان سنتے ہیں اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ جب نماز کے لیے ہمیں بلایا جاتا ہے، اذان دی جاتی ہے، جس طرح نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے اسی طرح اذان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان پریشان ہو جاتا ہے کہ اب کیا لوگ جو ہے نماز پڑھنے کی طرف چلے جائیں گے، مجھے شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اسی طرح اس کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگ کر اتنی دور چلا جاتا ہے جہاں اذان کی آواز نہ پہنچائی جائے۔ تو اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ شیطان جب اذان سنتا ہے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہوگی۔ تو اسی لیے ہمارے دین میں نماز کے ساتھ اذان کی بہت ہی فضیلت اور اہمیت ہے۔ اسی طرح جب آپ پورے اس چیپٹر کی ریڈنگ کر لیں گے آپ کو اس کے کوسچنس کے آنسر بہت آسانی سے مل جائیں گے۔ اذان کے لفظی معنی کیا ہے، جیسے کہ اعلان کرنا، اطلاع دینا، اذان کی اہمیت بیان کریں، اذان کی فضیلت بیان کریں، مؤذن کا اسلامی معاشرے میں کیا مقام ہے، اذان کا سچے مسلمان پر کیا اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح درست جواب کی نشاندہی کریں۔ اذان کی لفظی معنی ہے اعلان کرنا۔ اذان کی آواز دن میں کتنی بار بلند ہوتی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ جتنی دفعہ نماز پڑھتے ہیں اتنی دفعہ اذان بھی دی جاتی ہے۔ اذان کی بلند آواز کرنے والے کو کیا کہتے ہیں، تو اسے مؤذن کہتے ہیں۔ اذان سنتے ہی شیطان پر کیا اثر ہوتا ہے، اذان کی آواز سے مسلمان پر کیا اثر پڑتا ہے۔ ان سب کوسچنس کے آنسر اور ان ایم سی کیوز کے آنسر آپ کو چیپٹر ریڈنگ کرنے کے بعد بہت آسانی سے مل جائیں گے۔ اسی طرح بلینکس ہے، اذان کے لفظی معنی ڈیش کے ہیں، اعلان کرنا اور اطلاع دینے کے ہیں۔ اسی طرح نماز باجماعت ادا کرنے کا اعلان ڈیش کہلاتا ہے۔ مکہ میں کفر کے ڈیش کی وجہ سے مسلمان باجماعت نماز ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ساری بلینکس ہیں، یہ بھی آپ کو چیپٹر ریڈنگ کرنے کے بعد اس کے آنسر مل جائیں گے۔ پھر غلط فکرات کو درست کر کے لکھیں۔ اذان کی لفظی معنی اطلاع دینے کے ہیں۔ اٹس ٹرو، اذان کی آواز سے پاکستان میں بلند ہوتی ہے؟ نہیں، اسلام کے بعد جتنے بھی اسلامی کنٹریز ہیں یا دوسری میں سب میں اذان دی جاتی ہے۔ اسی طرح اذان کہنے والے کو مؤذن کہتے ہیں۔ ہسٹری، اس میں جو ٹھیک ہے ان کو تو آپ نے کچھ نہیں کرنا، لیکن جو غلط ہیں ان کو آپ نے ٹھیک کر کے لکھنا ہے۔ تھینک یو اسٹوڈینٹس، آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ، اینڈ آپ کو کوئی بھی سوال سمجھنے میں مشکل ہو تو آپ گروپ میں میسیج کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔